والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے غمگسار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، مسلسل کئی جمعے سے سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کے گوش گزار کرتا رہا، چونکہ ابھی محرم الحرام کا ہی مہینہ چل رہا ہے اور بات بھی نامکمل تھی، اس وجہ سے آپ تمامی حضرات کے روبرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرب و بلا کی سرزمین پر 72 نفوس قدسیہ اور آپ کے جانثاروں کا شہید ہو جانا، یا کربلا کی جو جنگ ہوئی وہ کوئی کفر اور اسلام کے درمیان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کتابوں میں آتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے کہ یزید جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سخت ترین دشمن تھا، جس نے خلافت کے نشے میں اہل بیت کا اور تمام کرب و بلا کی سرزمین پر موجود لوگوں کا قتل کروایا، ان لوگوں کا شہید کروایا، وہ بھی یزید ایک پکا نمازی تھا، وہ بھی دمشق کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتا تھا اور لوگوں کی امامت بھی کرتا تھا، لیکن چونکہ اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں تھی، اس وجہ سے ساری عبادت، ساری ریاضت، ساری نیکیاں جو کچھ اس نے کیا تھا، صرف اور صرف محبت اہل بیت اس کے دل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ محترم سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا، اس منزل تک آپ جب پہنچتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جب کوفہ کی سرزمین سے کچھ میل کی دوری پر تھا تو حضرت حر نے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ تقریباً 5000 یا 10,000 کا لشکر جو آپ کے ساتھ تھا، ان تمام لشکر کے سمیت حضرت حر نے سب سے پہلے حضرت امام حسین کو روکنا چاہا۔ پہلی جگہ پر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، آپ نہیں رکے۔ دوسری جگہ پر جب انہوں نے روکا، پھر نہیں رکے۔
اور تیسری جگہ پر جب حر نے آپ کو روکا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا، اے حر ذرا یہ بتا اس زمین کا نام کیا ہے، اس ایریا کا نام کیا ہے؟ تب حر نے کہا کہ اس کو کرب و بلا کہتے ہیں، اس کو کربلا کی زمین کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے تمام جانثاروں سے فرمایا کہ بس ہمارا آخری سفر یہیں تک ہے اور تمام لوگ خیمے یہیں اپنا اپنا نصب کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور جب حر نے آپ سے جنگ کا مطالبہ کیا اور سب سے پہلے حر نے آپ سے یہ کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے فرمان آیا ہے کہ یا تو آپ بیعت کریں گے یا تو جنگ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کرنے کا کوئی مقصد، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہ تو آپ لاہور لشکر کے ساتھ آئے تھے، اگر آپ کو جنگ ہی کرنا ہوتا تو آپ فوج لے کر آتے، نہ کہ اپنے بال بچوں، اپنے تمام خاندان والوں کو لے کر کے آتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حر نے کہا کہ آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت زینب سے مشورہ کیا تو آپ پھر حر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو بیعت کرنی ہی نہیں ہے، باقی اگلا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن بیعت کی جائے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بہرحال حر نے ایک قاصد کو بھیجا کوفے کی سرزمین پر عبید اللہ بن زیاد کے پاس اور کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے حکم بھیجا کہ ایسا ہے کہ اگر امام حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو سب سے پہلے ان سے جنگ نہ کی جائے، بلکہ ان کا آب و دانہ، ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا پورا پریوار ہے، خاندان کے لوگ ہیں۔ جب چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے بلکنے لگیں گے، تڑپیں گے، تو ہو سکتا ہے امام حسین کا دل نرم ہو جائے اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن جب حضرت حر کی داستان تو سماعت کیجئے، آپ کے دل میں محبت اہل بیت تھی۔ جب عبید اللہ بن زیاد کا فرمان آیا حضرت حر کے پاس کہ آپ امام حسین کا پانی بند کر دیں، حضرت حر نے فرمایا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں خاندان اہل بیت کا پانی بند کر دوں، میں نواس رسول کے خاندان کا، تمام اہل بیت کرام کا، ان کے جانثاروں کا پانی بند کر دوں، یہ حر سے نہیں ہو پائے گا۔ جب کچھ اس کے جانثار عبید اللہ بن زیاد کے جانثار فوجیوں نے جب یہ سنا کہ حضرت حر امام حسین کا پانی بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 کا لشکر دے کر کے بھیجا اور کہا جاؤ، حر تو امام حسین کے سامنے لچک دکھا رہا ہے، اس کے دل میں تو محبت اہل بیت آ چکی ہے، اے عمر بن سعد تم 10,000 کا لشکر لے کر کے جاؤ اور امام حسین کا پانی بند کر دو۔ جب عمر بن سعد لشکر لے کر کے آتا ہے اور فوراً جب پانی حضرت امام حسین کا بند کر دیا جاتا ہے، وہ 7 محرم الحرام کی تاریخ تھی، 7 محرم الحرام کی تاریخ تھی، اور جب 9ویں محرم الحرام آتی ہے تو عمر بن سعد کہتا ہے انتظار بہت ہو گیا، انتظار بہت کر لیا گیا، اب آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقت مانگا،
اور پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد 10,000 کا لشکر دے کر کے شمر کو بھیجتا ہے. شمر جو بہت بدبخت شخص تھا، جس کا پہلا تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں لگا تھا. وہ شمر لعین تھا، بدبخت تھا، امام حسین کا سخت ترین دشمن تھا. جب شمر آتا ہے اور کربلا کی سرزمین پر اپنے لاہور لشکر کے ساتھ پہنچتا ہے تو فوراً اعلان جنگ کر دیتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی تو مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک رات کی مہلت مانگی تھی، اور شمر لعین وہ مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. حالانکہ جب دنیا کا رواج ہے، دنیا کا رسم ہے کہ اگر آخری وقت میں کسی سے کوئی مہلت مانگی جاتی ہے تو ہر انسان دے دیتا ہے، چاہے کتنا ہی سخت ترین دشمن ہو. جب حضرت حر نے دیکھا کہ شمر لعین وقت دینے کے لیے تیار نہیں، مہلت دینے کے لیے تیار نہیں، تو حضرت حر نے شمر لعین کو للکارا اور کہا وہ بدبخت شخص کیسا تو ظالم ہے کہ حضرت امام حسین اور خاندان اہل بیت کو ایک رات کی مہلت نہیں دے سکتا. بہرحال شمر لعین نے ایک رات کی مہلت دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک رات کی مہلت اس وجہ سے مانگی تھی تاکہ دل بھر کر کے اس رات میں اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کر لیں، نمازوں کی اور تہجد کی آپ ادائیگی کر لیں. اس وجہ سے آپ نے مہلت مانگی تھی. دوسرے دن فجر کے وقت جب دف بجتا ہے، جب اعلان جنگ کا جو بجایا جاتا تھا پرانے زمانے میں، جب اس کی آواز گونجتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تیار کھڑے تھے. لیکن حضرت زینب نے آپ کو بڑی ہی سفارش کے ساتھ روکا اور کہا کہ میرے بھی 2 بیٹے ہیں جن کا نام عون و محمد تھا. حضرت زینب نے کہا کہ سب سے پہلے جنگ میں میرے بیٹے جائیں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب اجازت لے لیتی ہیں. عون و محمد جب لشکر کے درمیان، یزیدیوں کے لشکر کے درمیان آپ کی تلواریں لہراتی ہیں تو سینکڑوں لوگوں کو دونوں بھائیوں نے چند منٹ میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا اور لوگوں کو نار جہنم میں رسید کر دیا. اس کے بعد جب عون و محمد شہید ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھانجوں کی لاشوں کو خیمے کے پاس لے کر کے آتے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جنہیں حضرت قاسم کہا جاتا ہے، جن کا نام حضرت قاسم ہے، جب وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ تم تو میرے بڑے بھائی کی یادگار ہو، تم تو میرے بڑے بھائی کے صاحبزادے ہو، میں تمہیں بھلا جنگ میں کیسے جانے دوں گا. حضرت قاسم جب ٹھہر جاتے ہیں تو جب ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں نظر آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ جنگ میں جانے کے لیے کون سا بہانہ تلاش کریں، حضرت قاسم کو ایک یاد آتی ہے. فوراً آپ نے اپنے گلے سے یا اپنے ہاتھ میں بدھی ہوئی تعویذ کو نکالتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا، یعنی حضرت قاسم نے فرمایا کہ میرے والد بزرگ نے فرمایا تھا، اے بیٹا قاسم، جب کبھی امام حسین پر کڑی وقت کا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے گی تو اس رقعے کو کھول کر کے دیکھ لینا اور میرے بھائی امام حسین کے سامنے تم ان کے مصیبت میں کھڑے ہو جانا. سب سے پہلے تم ان کی ہر حال کو بھرپور کوشش کرنا. بہرحال حضرت قاسم نے جو تعویذ پہنا تھا، جس کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا اپنے بیٹے کے گلے میں، جب امام حسین اس تعویذ کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تعویذ نہیں ہے بلکہ ایک رقعہ ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو ہدایت فرما رہے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاسم بیٹے کے گلے میں پڑے ہوئے رقعے کو جب امام حسین نے دیکھا، ملاحظہ کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے بیٹے قاسم، حضرت امام حسین پر جب کبھی کڑی اور مصیبت کا وقت آ جائے گا
تو اپنے میرے چھوٹے بھائی امام حسین کا ساتھ دینا اور ان کو جانے سے پہلے تم ان کی مصیبت کو اپنے اوپر لے لینا۔ جب رقعہ کھولا گیا تو اس میں کیا لکھا تھا کہ اے بیٹے قاسم، ہر وقت اور ہر مصیبت میں میرے بھائی کا ساتھ دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم سے فرماتے ہیں، تاعمر پوری عمر میں نے اپنے بڑے بھائی امام حسن کی فرما برداری کی ہے اور ان کی ہر بات کو مانا ہے۔ اگر یہ رقعہ آج تم مجھے نہ دیتے تو یقیناً میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جب میرا وہ شہید بھائی امام حسن نے یہ رقعہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے چچا امام حسین کی ہر مصیبت میں سب سے پہلے آگے کھڑے ہو جانا، تو آج میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جاتے ہیں۔ چند منٹ میں آپ کی جب تلوار لہراتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ چند منٹ میں آپ نے تقریباً 19 لوگوں کو قتل کر دیا۔ یزیدی فوج میں سے آپ نے 19 لوگوں کو قتل کر دیا، اور جب یزیدیوں سے نہیں رہا گیا تو یزیدیوں نے اعلان کیا، اے میرے لشکر کے لوگوں، تمہارا مقابلہ جانتے ہو کس سے ہے؟ شیر خدا حضرت علی کے پوتے سے ہے۔ اگر ایک ایک کر کے ایسے ہی لڑتے رہو گے تو یقین جانو امام حسن کا بیٹا ہے، حضرت علی شیر خدا کا پوتا ہے، تمام لشکر کو تنے تنہا ڈھیر کر دے گا، تمام لوگوں کو قتل کر دے گا۔ فوراً شمر لعین نے اعلان کیا کہ تیروں کی بوچھار کی جائے۔ فوراً تیر سے چاروں طرف سے تیر کی بوچھار کی جاتی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور خیمے کے پاس لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے، آپ کے لخت جگر نور نظر، جن کو حضرت علی اکبر کہا جاتا تھا۔ تاریخوں میں آتا ہے، طبرانی میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر کی وہ ذات تھی، وہ شخصیت تھی کہ میرے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا، اگر کسی سے کوئی پوچھتا کہ میرے نبی کی شکل و صورت کس طرح تھی، میرے نبی کی چال چلن کیسا تھا، میرے نبی کے بولنے کا انداز کیسا تھا، تو سب سے پہلے حضرت امام حسین کے لخت جگر، جنہیں حضرت علی اکبر کہا جاتا ہے، جنہیں شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ان کی ذات کو پیش کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے اگر میرے نبی کی زیارت کرنا کوئی چاہتا تھا تو حضرت علی اکبر کو پیش کیا جاتا تھا۔ یعنی حضرت علی اکبر کا چہرہ بالکل عین مصطفیٰ کے چہرے سے بالکل ہو بہو ملتا جلتا تھا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی گلی میں نکل جاتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے شبیہ مصطفیٰ تھے، آپ کی شکل و صورت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتی جلتی تھی۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت علی اکبر وہ جنگ میں جاتے ہیں اور آپ کا بھی تلوار چلانا ایسے ہی تھا جیسے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی تھی۔ آپ نے چند منٹ میں 19 نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور جب یزیدیوں نے دیکھا کہ ان کو تلوار کی زور پر نہیں روکا جا سکتا، تب شمر العین نے اعلان کیا کہ ان پر بھی تیروں کی بارش کی جائے۔ چنانچہ اس طرح حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی لاش کو خیمے کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ اور حضرت علی اصغر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ تو ان کو یوں ہی لے کر نکل گئے تھے باہر خیمے سے، لیکن شمر العین نے تیر مارا۔ ہاں ایک بات اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لخت جگر حضرت علی اکبر تھے، جب ان کی گردن میں
تیر لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردن سے جب تیر نکالا تو طبرانی میں بیان کیا جاتا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں اس کا بیان آتا ہے، مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کے گلے سے جب تیر کو کھینچنا چاہا، اس سے پہلے آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں اس جملے کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر حضرت ابراہیم میرے سامنے موجود ہوتے تو میں ان سے یہ فرماتا، اے ابراہیم، آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت آپ نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھا تھا، لیکن امام حسین کی وہ ذات بابرکات ہے کہ اپنے بیٹے علی اکبر کے گلے سے تیر نکالتے ہوئے، یعنی ان کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے، میری آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں موجود ہے۔ اے ابراہیم، آپ کی آنکھوں پہ پٹی بھی تھی، لیکن آج امام حسین کے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو اہل بیت کرام سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔